سے ذریعے جو تمہاری آمدنی ہو رہی ہے، جو انکم ہو رہی ہے، اس پیسے کا تم کرو گے کیا کرو گے؟ کس لیے کما رہے ہو؟ کیوں کما رہے ہو؟ کرنا کیا ہے؟ میں بیوی بچوں کا پیٹ پالوں گا، ان کے لیے کپڑوں کا انتظام کروں گا، ان کے لیے جگہ کا انتظام کروں گا، جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا کروں گا، بھوکوں کو کھانا کھلاؤں گا، براہنہ لوگوں کو لباس دوں گا، حج پہ جاؤں گا، خانہ کعبہ کی زیارت کروں گا، آپ کے اجداد کی زیارت کروں گا، کربلا، نجف، مدینہ. یہی ہے مقصد، اور کیا ہے؟ امام مسکرا کے کہتے ہیں ابن ابی یعقوب، جس مقصد کے لیے تم کما رہے ہو اس کو دنیا بنانا نہیں آخرت سنوارنا کہتے ہیں. صلوات پر محمد. فیصلہ ہمارے اوپر ہے، ہم کس لیے کما رہے ہیں، ہم کس لیے بنا رہے ہیں. کیا ہمارے ذہنوں میں کچھ بھی کرتے وقت خدا کا خیال ہوتا ہے، اہل بیت کا خیال ہوتا ہے؟ کوئی بھی کاروبار اگر ہم شروع کر رہے ہیں کیا خدا کا خیال ہوتا ہے؟ الحمدللہ ایک بڑا طبقہ وہ ہے جس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے سال بھر ہمیں کمانا اس لیے ہے کہ محرم میں لٹانا ہے، ہمیں کمانا اس لیے ہے کیونکہ ہمیں زیارت پہ جانا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جس انسان کی فکر میں حسین ہو، اہل بیت ہو، کربلا ہو، وہ جو کما رہا ہے وہ دنیا بنانے کے لیے نہیں، آخرت سنوارنے کے لیے کما رہا ہے. فکر یہ ہونی چاہیے. احب الیکم من اللہ ورسولہ، اللہ سے زیادہ یہ چیزیں پسند ہیں یا اللہ پہلی پسند ہے؟ یہ سب چیزیں بعد میں پسند ہے. فیصلہ کیسے؟ خدا زیادہ پسند ہے، خدا سے زیادہ محبت ہے، اس کے رسول سے زیادہ محبت ہے، یا یہ چیزیں ہمیں زیادہ عزیز ہیں؟ دنیا ہے بڑی خراب چیز. انسان اگر دنیا سے متمسک ہو جائے گا تو یہ دنیا انسان کو محتاج بنا دے گی. انسان جتنا زیادہ دنیا سے متمسک ہوتا جائے گا، جتنا زیادہ دنیا سے کلوز ہوتا جائے گا، یہ دنیا انسان کو محتاج، اس کے اندر پائی جانے والی بے نیازی اور اختیار کو ختم کر دے گی. ڈھیروں ایسی مثالیں آپ کو مل جائیں گی. مثال کے طور پر اس زمانے میں اگر آپ دیکھیے تو ڈھیروں لوگ وہ ہیں جو حق کی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں. کیوں تیار نہیں ہیں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے اگر ہم نے حق کی حمایت میں بولا تو ہمارے گھر پہ مثال کے طور پہ بلڈوزر چل جائے گا. یہ گھر ہے دنیا، اس دنیا سے تمسک نہیں، اس دنیا سے لگاؤ نے کیا انسان کو بنا دیا؟ بزدل بنا دیا. انسان حق کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتا. ٹھیک ہے، یہ مثالیں آج بھی ہیں، یہ مثالیں گزشتہ میں بھی تھیں. کوئی نہیں. ایک چیز آپ دھیان میں رکھیے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ یہ جو ہم کہتے رہتے ہیں تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، یہ فیکٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. وہ حدیث میں بھی ہے ایسا کہ جو پہلے کی امتوں میں ہوا ہے بے نہیں وہی ساری چیزیں میری امت میں بھی ہوں گی، اس امت میں بھی ہوں گی. تو وہ ساری چیزیں ہمیں جو ہے وہ برداشت کرنی ہے. اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اگر اس امت میں وہی ہوگا جو پہلے ہوا ہے، تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے، تو کیا تاریخ کیسے دہرائے گی؟ مثال کے طور پہ گزشتہ تاریخ میں نوح کا طوفان تھا، ساری جگہ پانی ہی پانی، ہر جگہ پانی ہی پانی. تو کیا اس امت میں بھی طوفان آئے گا، ہر جگہ پانی ہی پانی ہوگا؟ تاریخ کے دہرانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہی افراد واپس آئیں گے، وہی چیزیں واپس آئیں گی. پھر مطلب کیا ہے کہ تاریخ کے دہرانے کا مطلب یہ ہے کہ افراد نہیں کردار واپس آئیں گے. افراد نہیں کیا واپس آئیں گے؟ کردار واپس آئیں گے. طوفان آئے گا، یہ غیر ممکن ہے کہ طوفان نہ آئے. وہ فرض کیا ہوگا؟ فرض یہ ہوگا کہ نوح کے زمانے میں پانی کا طوفان آیا تھا، اس زمانے میں فتنوں کا طوفان آئے گا. اب ہمیں بچانا ہے اپنے آپ کو. طوفان نوح سے بچانے کے لیے جو نوح کے زمانے میں پانی کا طوفان آیا، اس سے بچانے کے لیے خدا نے کیا انتظام کیا؟ جناب نوح کے ذریعے کشتی بنوائی. یہ لکڑی کی کشتی ہے، یہ تمہیں پانی سے بچائے گی. پروردگار
تو نے اس زمانے کے لیے انتظام کر دیا، اس زمانے کے لیے بھی کوئی انتظام ہے؟ فتنوں کے طوفان میں ہم کیا کریں؟ کہ پانی کے طوفان کے لیے نوح کی کشتی تھی، فتنوں کے طوفان سے بچنے کے لیے حسین کی کشتی ہے۔ صلوات محمد چلے گا، نہ سمندر میں چلے گا، یہ فتنوں کے طوفان میں چلے گا۔ فتنوں سے خود کو بچانا ہے تو امام حسین سے متمسک ہوں۔ اسی دنیا میں، اسی امت میں، ہمارے ہی سامنے ہو۔ یہ زمانہ تو فتنوں کا زمانہ ہے ہی۔ آخری زمانہ یہ وہ زمانہ ہے جس میں سب سے زیادہ فتنے ہوں گے۔ اسلام نے دنیا سے دور رہنے کے لیے نہیں کہا ہے، اسی دنیا میں رہنا ہے، کمانا ہے، اچھے سے اچھا کمانا ہے، پہننا ہے، اچھے سے اچھا لباس پہننا ہے، رہنا ہے، اچھے سے اچھے گھر میں رہنا ہے، چلنا ہے، اچھے سے اچھی سواری پہ چلنا ہے، لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، اس پورے سسٹم میں ایک پیسہ بھی حرام کا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو دھیان، جیسے ہی حرام کا ایک ذرہ بھی آ گیا تو آپ کو شاید محسوس نہ ہو، لیکن یہ ایک پیسہ، ایک روپیہ حرام کا، یہ کہاں کہاں جا سکتا ہے ہمیں نہیں پتا۔ یہ سمندر ہے آپ کے بازو میں ہی، پاس میں یہ سمندر ہے، ٹھیک ہے، اس ایک سمندر میں اپنا گھر کا ایک بالٹی پانی ملا دیں، کیا آپ اس کو الگ کیا جا سکتا ہے؟ جیسے سمندر سے میرا ایک بالٹی پانی الگ نہیں کیا جا سکتا، ویسے میری پوری زندگی کی کمائی میں اگر 1 روپے حرام کا آ گیا تو اسے ایک حرام کے روپے کو ختم نہیں کیا نہیں الگ کیا جا سکتا۔ اگر یہ مکس ہو گیا تو اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں نہیں پتا اس 1 روپے کا دودھ آیا کہ چائے کی پتی آئی کہ چینی آئی کہ روٹی آئی کہ سالن آیا کہ ہم نے چاٹ کھایا کہ ہم نے جو ہے وہ گوشت لیا کہ ہم نے تیل خریدا، ہم نے کیا خریدا، ہمیں نہیں پتا۔ جب نہیں پتا تو یہ کہاں اثر کرے گا کچھ نہیں پتا۔ اور ایک چیز فیکٹ ہے، اسلام نے اس چیز کو فیکٹ سسٹم قرار دیا، وہ کیا؟ ہمارے حرام اثر دکھائے گا۔